عزیز طلباء و طالبات، اس اقتباس میں پروین شیر نے جو انہوں نے وین کے ذریعے سفر کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کینن نے انہیں وین میں بٹھا کر ہوٹل ونڈرز کی طرف لے گیا۔ وین میں وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر وہاں کے علاقوں سے انہیں متعارف کراتا رہا، وہاں کی اسکول کا ذکر کیا، نیلسن منڈیلا کے مکانات کا ذکر کیا۔ پروین شیر وین کی کھڑکی سے وہاں کے کھیتوں کا مشاہدہ کر رہی تھی اور اس علاقے سے، جنگلوں سے مسرور ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی کا ڈرائیور یوپا، اس نے جوہان برگ سے 20 میل کی دوری پر ایک علاقہ ہے سوئیٹو، وہاں پر اس نے گاڑی روک دی۔ یہ علاقہ انتہائی بدحال تھا، پسماندہ اور پچھڑا ہوا علاقہ تھا۔ تمام لوگ وہاں پر اترے، لوگوں نے وہاں کے رہن سہن، سیاہ فام لوگوں کے مزاج اور ان کی غربت کا مشاہدہ کیا۔ سوئیٹو یہ علاقہ اس قدر پسماندہ تھا کہ انگریزوں کے غلامی کے دور میں سیاہ فام کو جب کوئی سزا دی جاتی تھی تو انہیں سوئیٹو بھیج دیا جاتا تھا۔ سیاح اسے تفریح کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن پروین شیر اور ان کی فیملی سوئیٹو کے ان لوگوں کا مشاہدہ کر کے دل ہی دل میں کڑ رہے تھے۔ ان کے اندر ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے سوئیٹو کے غریب خاندان کے 2 کمروں کا مشاہدہ کیا، جہاں پر ایک کمرہ ضعیف باپ کے لیے اور 9 افراد ایک ساتھ رہتے تھے، یہی نہیں بلکہ اس گھر کا جو ایک حمام خانہ تھا، جسے آج ہم واش روم کہتے ہیں، باتھ روم کہتے ہیں، تو اسے دوسرے ہمسائے بھی استعمال کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے اس غربت کا۔ پروین شیر نے کہا کہ صرف جمالیاتی ذوق کی تسکین کی خاطر ہی سیر و تفریح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریب لوگوں کے علاقے میں جا کر ان کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے متعلق ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمیں اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس پر ہم خوش رہیں، شاد رہیں، پریشانی کا شکار نہ ہو اور غمگین، اداس، رنجیدہ اور افسردہ نہ ہو، بلکہ اپنے حالات پر مطمئن رہ کر اور زیادہ بہتر بننے کی کوشش کریں اور غرباء، یتامیٰ و مساکین کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں، جیسا کہ پروین شیر کے فرزند فراز کے دل میں وہاں کے غریب بچوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور انہیں وہ بسکٹ اور چاکلیٹ خرید کر تقسیم کر رہا تھا۔ دراصل یہ تحریک اسے ان کی غربت سے ہی ملی تھی۔